اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ والوں کو شفاعت کرنے والا بنایا. کافروں کو شفاعت نہیں ملے گی. لوگ کنفیوز کر لیتے ہیں. اللہ والوں سے امید رکھنا، اللہ والے میرا کام بنا لیں گے، اللہ غوث پاک سے محبت کرے، ان سے محبت کرے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شرک ہو گیا. غور سے سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بتوں سے شفاعت کی امید کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے وَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. کیوں؟ جب بت سے امید رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، ان کو کوئی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی. وَاتَّقُوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. اس کے بعد کیا ہے؟ ولا يقبل منها شفاعت، اس دن اس جان کے حق میں کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. جب بتوں کے بارے میں آیا، جس کو اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی شفاعت کچھ کام نہیں آئے گی. جب اللہ والوں کی بات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُمْ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ، اللہ جسے رحمان جسے اجازت دے صرف وہی شفاعت کر سکے گا. سمجھ میں آ گیا؟ تو پتا چل گیا بتوں کے پاس گئے تو شرک ہوا، محمد مصطفیٰ کے پاس آئے، اللہ والوں کے پاس آئے تو شرک نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایک ذریعہ بنایا ہے مدد کرنے کا. سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اب سنیں اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنیں. حضرت انس بن مالک، بخاری کی حدیث ہے، بے جھجک سنیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یحبس المؤمنون یوم القیامہ، مومنوں کو قیامت کے دن روک لیا جائے گا. یعنی ہم سب خبروں سے نکلیں گے، نکل کر بھاگیں گے. ایک میدان ہوگا جس کا نام محشر ہوگا، جمع ہونے کی. تو محشر پر مومنوں کو روک لیا جائے گا. ایک حدیث میں آیا سارے لوگوں کو روک لیا جائے گا. اس کے بعد حتی یہموا بذالک، یہاں تک کہ ان کو غم ہوگا وہ روکے جانے سے. دوسری روایت میں آیا وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. ہوگا بھائی ہوگا، ہم نہ نہیں ہوں گا. ویسا ہوں گا کیا حضرت؟ 50,000 سال کا ہوں گا کیا؟ ذرا جس کے آنکھ جل گیا ہے ہاسپٹل میں، اس کے پاس جا کر پوچھیں 1 گھنٹہ اس کے لیے کتنا لمبا ہے. جسے پیشاب نہیں آتا، دیکھا ایک پیشاب رک جاتا، اللہ بچانا. جسے پیشاب رک جاتا ہے اس کے لیے پوچھیں 10 منٹ کتنا لمبا ہوتا ہے. پیشاب نہیں آتا، تڑپتے سڑپتے. جسے پیٹ کا درد ہے اسے پوچھیں کیا رہتا ہوگا. 50,000 سال کے لیے کھڑے ہوں گے. اس میں سے جب 1000 سال گزر جائیں گے تو فیقولون، تو کہیں گے لو استشفعنا الی ربنا، ہم جا کر ہمارے رب کے پاس کسی کو شفاعت کرنے والا بنا لیں. فیریحنا، اللہ ہم کو راحت دے گا، من مکاننا، ہماری اس جگہ سے. جو چیز یہاں کر رہے ہیں وہی عقیدہ وہاں کام آئے گا. یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے مانگتے، اللہ دینے والا سب جانتے. پھر کیا کرتے؟ اللہ تبارک و تعالی، ہم گنہگار ہیں، ہمارے شاید ہم سے اللہ ناراض ہے، ان کے پاس چلے جائیں، ان کی دعا لے لیں، ان کی دعا لے لیں، ان کی دعا لے لیں. یہاں کرتے نا. یہ سوچ، یہ عقیدہ قیامت کے دن کام آئے گا. وہی عقیدہ ہے نا. اگر ہم کسی کی شفاعت اپنے رب کے پاس کروا لیں تو امید ہے کہ ہمارا رب ہم کو راحت دے گا. فیاتون آدم، کس کے پاس جائیں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. فیقولون، کہیں گے انت آدم، آپ آدم ہیں، ابو الناس، سارے لوگوں کے باپ ہیں. خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. واسکنک جنت، اور آپ کو اس کی جنت میں رکھا. واسجد لک ملائکۃ، اور اس کی ملائکہ کو آپ کو سجدہ کرنے رکھا. وعلمک اسماء کل شیء، اور آپ کو سارے چیزوں کے نام سکھایا.
نبیوں کی تعریف کرنے کی عادت یہاں رہے گی تو وہ عادت وہاں کام آئے گی. آپ پوچھیں دین کا کام وہ بھی کر رہا ہے، دین کا کام یہ بھی کر رہا ہے، دین کا کام آرا بھی کر رہا ہے، بیڑا بھی کر رہا ہے، میں بھی کر رہا ہوں، ہم بھی کر رہے ہیں. کس کے یہاں یہ سب باتیں پائی جاتی ہیں؟ کس مجلس میں باتیں پائی جاتی ہیں؟ انبیاء کی تعریف کہاں ہوتی ہے؟ خالی نماز نماز نماز، روزہ روزہ نماز. لیکن یہ عادت، کیا کیا تعریف کرے آدم علیہ السلام کی. آپ سارے لوگوں کے ابا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ کو اللہ نے اس کی جنت میں رکھا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے خاطر سارے فرشتوں کو سجدہ کروایا اور آپ کو تمام نام سکھائے. تو کن مجلسوں میں نبیوں کی تعریف ہوتی ہے؟ تو جب کہیں گے تو یہ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں. تو اشفع لنا عند ربک، آپ کے رب کے پاس ہماری شفاعت کریں. کہ ان کا رب نہیں اللہ، ہمارا جو کہہ رہے ہیں ان کا رب اللہ نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اشفع لنا، ہمارے لیے شفاعت کریں. عند ربک، اے آدم ہمارے ابا آپ کے رب کے پاس شفاعت کریں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ جانا ہے. تو حتیٰ یریحنا من مکاننا، یہاں تک کہ ہمارا رب ہم کو اس جگہ سے راحت دے. فیقول، آدم علیہ السلام کہیں گے لست ہناکم، میں وہاں کے لیے نہیں ہوں، وہ کام کے لیے میں نہیں ہوں. وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، اور وہ آپ ذکر کریں گے اس غلطی کا. اسے غلطی بولیں گے تو ہم غلطی ہو جائیں گے. وہ اپنی غلطی کہہ رہے ہیں، نبی کو غلطی کرنے والا کہے تو ہم غلطی ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں دیکھیے کتنا ڈر ہے، اور ہم بڑے بڑے گناہ کر کے بیٹھے ہیں، یاد بھی نہیں ایک سال پہلے کیا گناہ کرے. کیا ہمارے گناہ چھوٹے گناہ ہیں؟ کیا ایک وقت کی فجر کی نماز چھوڑنا بھی چھوٹا گناہ ہے؟ کیا باپ کو گالی دینا چھوٹا گناہ ہے؟ کیا ماں کو گالی دینا چھوٹا گناہ ہے؟ بڑے بڑے گناہ کرے ہم کو یاد نہیں. وہ آدم علیہ السلام ہیں، وہ کہیں گے کہ میں نے وہ جو پھل کھا لیا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پھر نہ سوال پوچھ لے. ولیکن اوتو نوحا، نوح کے پاس جاؤ. کیا بولنا تھا آدم علیہ السلام کی بات؟ دنیا میں تمہیں لوگ کو اولیاء اللہ انبیاء پکڑ لیتے تھے، یہاں بھی کو وچ کیا کریں گے؟ ابھی بھی سدھرے نہیں کیا تمہیں لوگ؟ اللہ سے مانگو، اللہ ہے. میں تھوڑا دل دکھے جیسا کہہ رہا ہوں، لیکن غور سے سنیں، حقیقت ہے نہیں ہے. آدم علیہ السلام کہیں گے نوح کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور یہ ان کی عادت ہے یہاں سے ہی نبیوں کی تعریف کرنا. نوح علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے اوتو نوحن، نوح کے پاس جاؤ. اول نبی بعثہ اللہ الی اہل الارض، پہلے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا. یہاں نبی سے مراد رسول ہیں. فیاتون نوحن، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے. فیقول، نوح علیہ السلام کہیں گے لست ہناکم، میں وہاں کے لیے نہیں ہوں. وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وہ اپنی اس لغزش کو یاد کریں گے. لغزش کسے کہتے ہیں معلوم؟ میں برابر یہ شیشی نہیں گرانا چاہا، میرے ہاتھ سے گر گئی، اسے کہتے ہیں لغزش. میں نہیں گرانا چاہا، ہاتھ سے پھسل گئی. اب بولیں گے غلطی ہوگی، بولیں گے نہیں حضرت، کیا بھی نہیں حضرت، ہاتھ سے پھسل گئی سو حضرت. لیکن اچھا آدمی کیا بتا، پھر بھی میں ذرا برابر پکڑنا تھا، بولتے نا، تو میں لغزش کہوں گا اس کے بعد. تو نوح علیہ السلام اپنی اس لغزش کو یاد کریں گے. کون سی؟ اصابہ سوالہ ربہ بغیر علم، یعنی اپنے بیٹے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے نا، اے اللہ تو وعدہ کرا تھا کہ میرے گھر والوں کو ڈبائے گا نہیں، وہ میرا بیٹا میرا گھر والا ہے، وہ پانی میں ڈوب رہا ہے. تو اللہ نے کہا کہ وہ کافر ہے، کافر تمہارا گھر والا نہیں ہو سکتا. میں اللہ سے وہ پوچھ دیا تھا، ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھے پھر سے نہ پوچھ لے کہ کیوں تمہارے بیٹے کے لیے تم مجھ سے بات کیے. اب پھر کہاں بھیجے؟ اللہ کے پاس جاؤ؟ نہیں.
اوتو ابراہیم خلیل الرحمن، ابراہیم کے پاس جاؤ جو رحمان کے خلیل ہیں، فیاتون ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے. غور سے سنیں، غور سے سنیں، میں اس میں میری کوئی بات داخل نہیں کر رہا ہوں. فیقول انی لست ہناکم، میں اس کے لیے نہیں ہوں. ویذکر ثلاث کذبات کذبہن، وہ اپنے تین جسے وہ جھوٹ سمجھتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں تھے، وہ جائز تھے. اب ابراہیم علیہ السلام جس چیز کو جھوٹ سمجھتے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے 3 جھوٹ کہہ دیے، ان 3 جھوٹ کا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال نہ پوچھے. وہ 3 جھوٹ کیا ہیں؟ وہ جھوٹ نہیں ہے، جائز ہے. پہلا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو وہ بت پرست بولے آؤ ہمارا ترووڑا ہے، ہمارے ترووڑا میں تم بھی آؤ. تو ابراہیم علیہ السلام ستاروں کو دیکھ کر کہے میں بیمار ہونے والا ہوں، تب چھوڑ کر جائیں گے نا. اس کا دوسرا معنی ہے کہ تمہارے ساتھ گیا تو میں بیمار ہونے والا ہوں، ایک. اور دوسرا کیا، وہ جب جا کر آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کے سر توڑ دیے، توڑ کر وہ جو کلاڑی تھی وہ بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیے. تو انہوں نے پوچھا کس نے توڑا؟ کہا کہ یہ تمہارا بڑا بت ہے، یہ توڑا. تو وہ میں نے کہا نا، لیکن وہ بھی ایک پوائنٹ ثابت کرنے کے لیے بولے تھے، وہ تھوڑا جھوٹ تھا. اور تیسرا کیا، جب آپ مصر گئے تو وہاں کا بادشاہ بیوی، کسی کی بیوی ہے تو اسے چھین لیتا تھا. تو آپ کی بیوی سارہ علیہ السلام ساتھ تھی. تو آپ کو جب پتا چلا کہ بیوی کہوں گا تو چھین لے گا، تو ان سے پوچھا گیا کون ہے تمہارے ساتھ؟ تو کہا یہ میری بہن ہے. نیت کیا تھی؟ اسلام میں بہن ہے، نیت اچھی تھی. لیکن یہ 3 باتیں ہی نبیوں کی شان کے اوپر ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ 3 جھوٹ میں نے کہہ دیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے پکڑ لے. تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پاس جاؤ، نہیں، ایتو موسیٰ، موسیٰ کے پاس جاؤ. عبدن آتاہ اللہ التورا وکلمہ وقربہ نجیہ. آئے ہے، انبیاء کی تعریف کرنے میں انبیاء کو مزہ مل رہا ہے. کہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے نا. ہاں، انبیاء سے جو دین سیکھا اسے بھی انبیاء کی تعریف کرنے میں مزہ ملتا ہے. اللہ والوں کی تعریف. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں وہ موسیٰ ہیں، ایک پیارے بندے ہیں، اللہ نے ان کو تورات دی، وکلمہ، اور ان سے بات کی، وقربہ نجیہ، اور ان کو قریب کر لیا، قریب کر کے گفتگو کرنے کے لیے. نجیہ کہتے ہیں پاس آ کر گفتگو کرنا. تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے دل چاہتا تھا بات کرتے تھے، یہ اللہ نے ان کو مقام دیا. تو اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ سیدھا فیاتون موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. فیقول انی لست ہناکم، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں. ویذکر خطیئتہ التی اصاب قتلہ النفس، وہ یاد کریں گے کہ ان سے ایک لغزش ہوئی کہ انہوں نے ایک آدمی کو مار دیا. واقعہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام درود پڑھ کے یاد کر، اللہم صلی اللہ. بنی اسرائیل. فرعون کی قوم کا نام قبطی. فرعون نے موسیٰ علیہ سے فرعون کو خواب میں یا اس کے کاہنوں نے بتایا تیری موت کا سبب بننے والا پیدا ہونے والا ہے. یہ سنتے ہی فرعون کیا کیا؟ آرڈر دیا جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دو. بے وقوفی دیکھو، اگر وہ اس کی موت کا سبب بننے والا ہے تو بن کر رہے گا، اگر یہ اس کو قتل کر سکتا ہے تو وہ لوگ جو بولے کہ تیری موت کا سبب بننے والا پیدا ہونے والا ہے، جھوٹے ہیں. سمجھ میں نہیں آیا؟ اگر وہ تیری موت کا سبب بنے گا تو بنے گا اگر یہ سچے ہیں تو، اگر وہ نہیں بنے گا، وہ پیدا ہوتے ہی تم اس کو قتل کر دو گے تو یہ لوگ جھوٹے ہیں، معصوم کو کیوں قتل کیے. تو آرڈر دیا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے قتل کرو. تو اسی وقت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کے صندوق میں دریا میں ڈال دیں. وہ صندوق گیا فرعون کے گھر میں جا کر پہنچا. فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام، انہوں نے اس بچے کو اٹھا لیا. فرعون کو شک بھی نہیں ہوا کہ بچہ بنی اسرائیل سے ہے. تو وہ بچہ موسیٰ علیہ السلام اللہ جب بچانا چاہے طوفان فانوس بن کے
جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ جب بچانا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کے گھر میں سیکیورٹی فرعون دے رہا ہے، فرعون سے بچایا جا رہا ہے، فرعون کے گھر میں فرعون کی سیکیورٹی سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں کیسے تھے؟ اس کی بیوی نے ان کو پرنس بنا لیا، شہزادہ بنا لیا، شہزادہ بن کے زندگی گزار رہے۔ صبح باہر نکلتے جاتے، اپنی قوم کے لوگوں کو مدد کر کے آتے۔ ایک وقت گئے تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا آدمی قبطی کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے قوم کے آدمی کو بچانے کے لیے قبطی کو ایک گھونسا مارے، چھوٹا سا گھونسا، موسیٰ علیہ السلام کا گھونسا تھا، مر گیا۔ اللہ سے کہا اللہ میں انجانے میں مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دیا، فغفرت لہ، وہ معاف کر دیا۔ لیکن اللہ کا ڈر اتنا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ پھر سے نہ پوچھے کہ کیوں نے تم ناحق مارا، تو کہیں گے ایتو عیسیٰ، عیسیٰ کے پاس جاؤ، عبد اللہ و رسولہ و روح اللہ و کلمتہ، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی روح ہے، اللہ کی بات ہے۔ اللہ نے پھونکا، فیاتون عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فیقول لست ہناکم، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، ولیکن اتو محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عبدن، پیارے بندے۔ میں کیوں جو عربی جانتے ہیں عبدن نکیرہ ہے، نکیرہ کبھی تعریف کے لیے آتا ہے، پیارے بندے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خاطر ان کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یا دوسرا معنی کیا ہے؟ اللہ نے انہیں اگلے پچھلے گناہ کرنے سے مغفرت کر دی۔ مغفرت کا معنی کیا ہے؟ غفرہ کا معنی ہے پردہ ڈالنا۔ تو گناہ ہونے کے بعد ہم کو جو گناہ سے نقصان ہونا ہے، اس نقصان کے اور ہمارے درمیان اللہ پردہ لے کر آ جاتا، اسے کہتے ہیں مغفرت۔ میرے سے غلطی ہوئی، وہ گناہ مجھے نقصان پہنچائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پردہ لا کر اس گناہ سے جو نقصان ہونا ہے مجھے بچا لیتا ہے، یہ پردہ۔ اور دوسرا، انبیاء کو کیسا پردہ ہے؟ اللہ ایسا پردہ ڈالتا کہ وہ گناہ انبیاء کے پاس آتے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے اور پچھلے گناہ حضور کے پاس آنے سے اللہ نے روک دیا، صحیح تفسیر ہے، کیونکہ حضور سے گناہ نہیں ہوتا۔ تو فیاتونی، تو میرے پاس آئیں گے، سارے حضور کے پاس آئیں گے، فاستأذن علی ربی فی دارہ، میں میرے رب سے اجازت مانگوں گا اس کے گھر میں داخل ہونے کی، اس کی بارگاہ میں۔ مطلب اس کی بارگاہ میں، میرے گھر میں کون رہتا؟ میں رہتا، میرے سوا کوئی نہیں رہتا۔ تو اللہ کی خاص بارگاہ میں آنے کی اجازت چاہوں گا، فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، مجھے اس چیز کی اجازت دی جائے گی، فَإِذَا رَأَيْتُهُ، اللہ اکبر، جب میں اسے دیکھوں گا، پہلے اللہ کو دیکھنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ، جب میں اسے دیکھوں گا، وَقَعْتُ سَاجِدًا، میں فوراً سجدے میں گر جاؤں گا۔ ہم اللہ سے کب قریب ہوتے ہیں؟ بچہ ہے تو گود میں اٹھا لینے سے، ماں ہے تو قدموں کو پکڑ لینے سے، بیوی ہے سینے سے لگا لینے سے۔ اللہ سے بندہ کب قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے پیشانی زمین پر رکھنے سے۔ فوراً اللہ کو دیکھتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا، فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَدْعَنِي، اور سجدے میں اللہ جتنا مجھے چھوڑے گا اتنا وقت چھوڑے گا، سجدے میں رہوں گا میں۔ نصیب والا ہے جسے سجدے میں مزہ ملتا ہے۔ سجدے میں مزہ مل رہا ہے کا مطلب کیا؟ اللہ ہم کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، تو مجھے بڑی مدت اللہ تبارک و تعالیٰ سجدے میں رکھے گا۔ ثم یقول، پھر اللہ کہے گا، ارفع محمد، محمد اٹھو صلی اللہ علیہ وسلم، وقل، کہو، تسمع، آپ کی بات سنی جائے گی، فقل، تسمع، وشفع، شفاعت کرو، شفاعت کرنے آئے بولے اللہ تو دلوں کی بات، وشفع، شفاعت کرو، تو شفع، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، وسل، مانگو، تعطا، دیا جائے گا۔ کچھ منگے نہیں حضور،
حضور سجدہ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے، مانگو دوں گا، شفاعت کرو شفاعت کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں فَأَرْفَعُ رَأْسِي، میں اپنا سر اٹھاؤں گا، فَأُثْنِي عَلَىٰ رَبِّي، میں اپنے رب کی تعریف کروں گا، بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ، اس کی تعریف اسے سراہوں گا۔ کیسے؟ يُعَلِّمْنِيهِ، اللہ ہی مجھے سکھائے گا کہ میری ایسی تعریف کرے۔ مانا کیا؟ جو اللہ کو جتنا جانا اتنی تعریف کرا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے راز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتائے گا کہ وہ تمام چیزیں جاننے کے بعد حضور تعریف کریں گے، پھر اللہ کہے گا اشفع، شفاعت کرو، فیحد لی حدن، میرے لیے حد مقرر کی جائے گی، اتنے لوگوں کی شفاعت تم کر سکتے ہو۔ فاخرجو، میں باہر نکلوں گا، لفظ دیکھیں کیا ہیں، فاخرجو، میں باہر نکلوں گا، فاخرجہم من النار، میں جن لوگوں کی مجھے حد بتائی گئی، اتنے لوگوں کو میں جہنم سے باہر نکالوں گا، میں نکالوں گا، وادخلہم الجنہ، اور میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ کیا کہہ سکتا تھا؟ اچھا بولو کسے نکالنا ہے، میں نکالتا ہوں، نہیں، تمہارے ہاتھوں سے نکالو، تم نکالو اور تم داخل کرو۔ اس کے بعد درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اسی طرح دوسری مرتبہ ہوگا، پھر تیسری مرتبہ، ثم اعود الثالثہ، پھر تیسری مرتبہ میں آؤں گا، فاستأذن علی ربی، اللہ کے پاس آنے کی اجازت چاہوں گا، مجھے اجازت دی جائے گی، پھر میں جب اللہ کو دیکھوں گا تو پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جتنا سجدے میں چھوڑنا ہے اتنا وقت مجھے سجدے میں چھوڑے گا، ثم، پھر اللہ کہے گا، یہی بات ہوگی، سر محمد اٹھو صلی اللہ علیہ وسلم، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے اس کی تعریف سکھائی ہے وہ تعریف اس کی کروں گا، پھر میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی کہ اتنے لوگوں کو اور نکالو، تو میں باہر نکلوں گا، اتنے لوگوں کو جہنم سے نکالوں گا، پھر اتنے لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا، حتیٰ، یہاں تک کہ ماں، بڑی خوشخبری ہے، ماں یبقا فی النار، جہنم میں باقی نہیں رہے گا، الا، مگر، من، وہ، قد حبسہ القرآن، قرآن نے جسے پکڑ لیا، مطلب جو مشرک مرا، جو کافر مرا، اس کو میں نہیں نکال سکوں گا، جسے قرآن نے پکڑ لیا، یہاں معنی کیا ہے، وجب علیہ الخلود، جس پر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، جس کے نصیب میں لکھ دیا گیا، اس کو میں باہر نہیں نکالوں گا۔ ثم تلا، پھر حضور نے آیت پڑھی، ہذہ الآیہ، یہ آیت کیا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ اے حبیب تمہارا رب تمہیں مقام محمود کو پہنچائے گا۔